بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3۔ یحییٰ بن بکر از لیث از عقیل از ابن شہاب از عروہ بن زبیر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ پہلے پہل وحی کی ابتدا یوں ہوئی کہ آپ کو پاکیزہ خواب آنے لگے، حتیٰ کہ آپ کوئی ایسا خواب نہ دیکھتے جو روز روشن کی طرح سچ ہو کر ظاہر نہ ہوتا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خواہش خلوت اور تنہائی سے محبت پیدا ہوئی اور آپ غار حرا میں تنہا قیام فرماتے اور وہاں کئی کئی راتیں عبادت کرتے، اس کے بعد کہیں گھر آتے اور اس خلوت کے لیے دوبارہ توشہ لانا مقصود ہوتا۔ چنانچہ آپ غار حرا سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آتے اور پہلے کی طرح توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ ایک دن جب آپ غار حرا ہی میں تھے، پیغام حق آپ پر نازل ہوا۔ چنانچہ آپ کے پاس فرشتہ آیا، اس نے کہا پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے پکڑ کر زور سے دبایا، یہاں تک کہ اس دباؤ کے مقابلے میں مجھے بھی کوشش کرنا پڑی۔ اس کے بعد اس نے مجھے چھوڑ دیا اور پھر کہنے لگا پڑھیے۔ میں نے جواب دیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ مجھے پکڑ کر کھینچا اور میں نے بھی دباؤ ہٹانے کی کوشش کی، پھر مجھے چھوڑ دیا، پھر سہپارہ پکڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ میں نے پھر کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اعلیٰ کرم، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، انسان کو خون کی پھٹکی سے پیدا کیا، پڑھیے آپ کا پروردگار بڑی عزت والا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمات سیکھ کر واپس لوٹے مگر آپ کا دل لرز رہا تھا۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت خویلد کے پاس تشریف لائے اور فرمایا مجھے کمبل اوڑھا دو، کمبل اوڑھا دو۔ چنانچہ انہوں نے کمبل اوڑھا دیا۔ آپ کا خوف دور ہوا۔ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سارا واقعہ سنایا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا خدا کی قسم وہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحم فرمایا کرتے ہیں، کمزوروں اور ناتوانوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کے لیے کماتے ہیں، مہمان نواز ہیں، تکلیفیں برداشت کر کے بھی حق کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو ساتھ لے کر اپنے چچا اور بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزی کے پاس آئیں۔ وہ عہد جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے اور عبرانی زبان میں انجیل کو مشیت ایزدی کے مطابق لکھتے تھے۔ وہ بوڑھے تھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ بھائی جان اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ نے کہا کہ بھتیجے تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ملاحظہ فرمایا تھا ارشاد فرما دیا۔ ورقہ نے کہا یہی وہ فرشتہ ہے جسے اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کرتا تھا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش
میں زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو گھر سے باہر نکال دے گی۔ آپ نے فرمایا کیا میری قوم مجھے وطن سے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا ہاں، کوئی بھی ایسا شخص نہیں آیا جو وہ چیز لایا ہو جو آپ لائے ہیں، مگر اس سے ضرور عداوت و عناد کیا گیا۔ اگر وہ وقت میری زندگی میں آیا تو آپ کی پوری مدد کروں گا۔ اس کے تھوڑے ہی عرصہ بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ ادھر وحی کا سلسلہ بھی کچھ مدت کے لیے رک گیا۔ ابن شہاب کہتے ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے جابر بن عبداللہ انصاری نے زمانہ انقطاع وحی کی حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن میں راستے میں جا رہا تھا کہ مجھے آسمان سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ نظر آیا جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا۔ وہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھ پر رعب سا چھا گیا اور گھر واپس آ کر کہا مجھے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیات نازل کیں۔ ترجمہ: اے کمبل اوڑھنے والے، اٹھ اور لوگوں کو خوف خدا سے ڈرا، اس کی بزرگی بیان کر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور نجاست سے دور رہ۔ پھر تو وحی کا سلسلہ خوب شروع ہو گیا اور لگاتار رہا۔ راوی یحییٰ کی طرح اس حدیث کو عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح نے بھی روایت کیا، اور حلال بن رواد نے بھی زہری کے واسطہ سے یہ حدیث بیان کی ہے۔